سامعین نظام، اب میں بلا تاخیر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مخدوم گرامی قدر حضرت الاستاذ حضرت مولانا شوکت علی قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث و فقہ و ادب ام المدارس دارالعلوم دیوبند و ناظم اعلیٰ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کو کہ حضرت محترم ہمارے لیے بخاری شریف کے آخری درس عنایت فرمائیں اور آخر میں مناجات فرما کر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم، وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا محمد بن أشكب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، مرشد آباد ضلع کا
یہ چندرہاٹ الباسیہ دارالاسلام مدرسہ مرشد آباد مغربی بنگال، یہ یہاں کا اہم مدرسہ ہے جو 50 سال سے علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ آج ختم بخاری شریف کے موقع پر یہاں حاضری ہے اور ہمارے مفتی نجم الحق صاحب زید مجدہم نے مرشد آباد ضلع کے کچھ مدارس میں حاضری کا پروگرام بنایا ہے، اور یہ ختم بخاری کا جلسہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ محترم حضرات، بخاری شریف قرآن کریم کے بعد حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اہم کتاب ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں دین کی بنیاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شیش نبی، آخری نبی اور بشو نبی ہیں، ان پر اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، 23 سال میں اترا۔ قرآن کی جب آیت اترتی تھی تو اس آیت یا آیتوں سے متعلق اللہ تعالی کچھ اور باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء فرماتے تھے۔ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کسی موقع پر بیان کرتے تھے۔ تو قرآن کریم یہ بھی اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بانی ہے، اور حدیث شریف جو ہے یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، یہ بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کو وحی متلو کہتے ہیں کہ اللہ کا ایسا کلام جس کی تلاوت ہوتی ہے، جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، جو نماز کے باہر بھی حافظ لوگ اور سارے مسلمان پڑھتے ہیں، اس کا درجہ بہت بڑھا ہوا ہے۔ حدیث شریف بھی اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ قرآن اور حدیثیں یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی اہم چیزیں اس میں ہیں۔ پورے قرآن اور حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پورے قرآن اور سب حدیثوں کا خلاصہ گویا کہ بخاری شریف ہے، اور بخاری کے علاوہ بھی حدیث کی بڑی بڑی اور کتابیں ہیں، اس میں بھی حدیث شریف بڑی تعداد میں موجود۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا آئین ہے، اللہ کی شریعت ہے، قیامت تک رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، قیامت تک اس کے کسی حرف اور لفظ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور حدیثیں
یہ بھی قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی ہے۔ دین پر عمل کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز قائم کرا کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز کس کس ٹائم اور سمے میں پڑھی جائے گی؟ امام کیسا ہونا چاہیے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرض نماز کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ نفل کیا ہے؟ یہ سب تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ حدیثوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان کیا۔ اگر ساری بات قرآن میں ہوتی تو قرآن بہت موٹی کتاب ہو جاتی، اس کو پڑھنا بھی مشکل ہوتا، اس کو یاد کرنا بھی مشکل ہوتا، اس پر عمل بھی مشکل ہوتا۔ تو قرآن کو تو مختصر اللہ نے نازل کیا، اس کی جو شرح ہے، تفسیر ہے، پتہ نہیں بنگلہ میں کیا کہتے ہیں تفسیر، بائک کو، اچھا بیکھا، یہ بیکھا جو ہے تفسیر ہے۔ یہ قرآن کی جو تشریح اور تفسیر ہے یہ حضور نے بیان کی۔ اب امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں قرآن اور حدیث کا پورا نچوڑ خلاصہ بیان کیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ سے ان کے ایک استاذ نے کہا، سب تفصیل آپ کے اساتذہ نے بیان کی ہوگی، کہ تم ایک کتاب ایسی لکھو جس میں صحیح حدیثیں ہی موجود ہوں، ایسی حدیث جس میں کچھ شبہ ہو وہ بالکل نہ ہو۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ کام شروع کیا، اور 16 سال میں یہ کتاب لکھی۔ کتنے دنوں میں؟ 16 سال میں یہ کتاب۔ یہ جو ایک ہے یہ ایک جلد ہے، اسی طرح ایک جلد اور ہے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جہاں آپ پاؤں رکھ کر اٹھاتے ہیں امام بخاری اسی جگہ اپنا پاؤں رکھتے ہیں، پیر رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہی چلتے تھے، سنت پر عمل کرنے والے تھے، اور یہ سنت انہوں نے لوگوں کے سامنے بخاری کی شکل میں پیش کی۔ بالکل اسی طرح کی بات حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی بنانے والے فاؤنڈر ہیں، ان کو بھی کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آگے چل رہے ہیں آپ۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی اپنا پیر وہاں رکھتے ہیں جہاں حضور پاؤں رکھ کر اٹھاتے ہیں۔ اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ حضرت نانوتوی سنت پر بہت چلنے والے، عمل کرنے والے تھے، اور دارالعلوم دیوبند انہوں نے قائم کیا۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے علماء، ایسے فضلاء، ایسے عالم تیار ہوں جو قرآن و حدیث پر اور سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ صحیح حدیثیں لکھ کر کتاب میں محفوظ کر دیں۔ یہ کتاب انہوں نے 16 سال میں لکھی،
اور اس میں جتنی حدیثیں ہیں، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے امام بخاری علیہ الرحمہ غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا اس میں کچھ شبہ ہے۔ جب دل میں یہ بات آتی کہ یہ بالکل صحیح ہے تو آپ اس کو کتاب میں لکھتے تھے۔ تو ہر حدیث پر غسل کرنا، 2 رکعت نفل پڑھنا، پھر اس حدیث کو لکھنا، اتنا اہتمام کیا انہوں نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی۔ علماء کے ہاں اس کا مقام قرآن کے بعد ہے، اور قرآن کے بعد دنیا میں یہ پڑھی جانے والی اہم کتاب، یہ مقبولیت ہے۔ اور ہر آدمی، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا عام مسلمان ہو، وہ بخاری شریف کو جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بخاری میں جو حدیث ہے وہ سب صحیح ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب کو یہ مقبولیت کیوں ملی؟ ایک تو انہوں نے لکھا ہے سنت کو عام کرنے کے لیے، اور نیت ان کی خالص ہے، بالکل اخلاص ہے۔ جس کام میں اخلاص ہوتا ہے وہ کام اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ اگر کسی کام میں اخلاص نہ ہو، ایک آدمی آ رہا ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، مثلا بہت لمبی رکعت ہے، خوب لمبا قیام ہے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے بھئی بڑا اچھا نمازی ہے، بہت نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز کا اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو، مانوش لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ ہمیں بڑو نمازی، تو میں بڑا نمازی ہوں، یہ دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں۔ ثواب جب ملے گا جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ اب اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اور فائدہ ہے، کیونکہ اخلاص ہے تو نماز مقبول ہے، اخلاص نہیں ہے تو نماز مقبول نہیں ہوتی۔ اور آگے تفصیل اس کی آئے گی کہ جس کے عمل کو جتنا اللہ قبول کرتے ہیں اس کے کام میں وزن پیدا کر دیتے ہیں، اس کام کا ویٹ اور ویلو بڑھ جاتی ہے۔ اب امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ کتاب شروع کی ہے تو دین کی جو بنیاد ہے وہ وحی ہے کہ اللہ جو کہے اس پر عمل کرنا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جو بات اللہ سے سن کر تمہیں بتائیں اس کو لو، اور جس بات سے منع کر دیں اس پر عمل مت کرو، یہ ہے دین۔ اور دین کے کام میں اخلاص اہم ہے۔ پہلی ہی حدیث ہے جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ مانوش لوگوں کا جو کاج ہے یا کام ہے
اس پہ ثواب نیت کی وجہ سے ملتا ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا ہی ثواب ہوگا. اگر نیت خراب ہے، ایک آدمی بہت اچھا پوشاک کپڑا پہن کے آیا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے ایسا کپڑا پہنا ہے کہ ایسا کپڑا اور کوئی نہیں پہن رہا ہے، تو کپڑا پہننے کا مقصد لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو میرا کپڑا کتنا اچھا ہے، تو گناہ ہوگا اس کو. لیکن اگر وہ اس لیے پہنے کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے دی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی نعمت اللہ کسی کو دے تو اس کا اثر مانوش کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. اللہ نے اس کو اچھا کپڑا دیا ہے، اب وہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کے آئے تو غلط ہے، اچھا کپڑا پہننا چاہیے. علماء اور بزرگوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ نیا کپڑا پہنتے تھے، روزانہ پرانا دوسرے کو دے دیتے تھے. ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو اللہ نے اگر نعمت دی ہو تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. لہذا نیت اگر اچھی ہے تو ثواب ملتا ہے، نیت اگر خراب ہے تو ثواب نہیں ملتا. تو حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کام کاج کا ثواب نیت پر، دل کے ارادے پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہ ثواب ملتا ہے جس کی نیت اس نے کی ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. آگے وہ حدیث ہے، وہ اور لمبی ہے، وقت کم ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا. تو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اخلاص کے اوپر. اس کے بعد پورا دین اس کتاب میں ہے، عقیدے ہیں، ایمان کا بیان ہے. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق، اللہ ہی ہمارا خالق، پیدا کرنے والا، سرشٹی کرنے والا. اللہ تعالی ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ تعالی ہی نعمت دیتا ہے، اللہ تعالی ہی بیماری دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہی شفا بھی دیتا ہے. اللہ تعالی ہی دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی کو دولت یا عزت دے یا کوئی نعمت دے. بڑے سے بڑا نبی اللہ سے دعا کر سکتا، خود کچھ نہیں دے سکتا. اسی بڑے سے بڑا ولی وہ بھی دعا کر سکتا ہے. آپ اس سے دعا کرائیں، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول کریں. لیکن آپ چاہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، زندہ ہو، کچھ آپ کو دے دے، کوئی نہیں دے سکتا. اگر مر گیا ہے تب تو اور کچھ نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ تعالی ہی دینے والا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی دولت دیتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ ہی کاروبار دیتا ہے اور اس میں ترقی دیتا ہے. یہ ہے توحید. اگر کسی نے ذرا سا بھی یہ کہا کہ ہمیں تو فلاں پیر صاحب نے دولت دی ہے یا اولاد دی ہے یا کوئی چیز دی ہے، یہ سب غلط ہے. اس کا مطلب شرک ہے، توحید خالص نہیں ہے. خالص توحید ہونا چاہیے. ایک بزرگ تھے،
انتقال ہوا. کسی نے ان سے کہا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، خواب میں دیکھا. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کیا لے کر آئے ہو، کیا کام کر کے آئے ہو، دنیا میں بھیجا تھا، کیا کیا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں توحید ہے. ہمیں پکا مسلمان، موحد، اللہ کو ایک ماننے والا، اس میں کوئی شک نہیں. تو کہنے لگا اے اللہ توحید لے کر آیا ہوں. اللہ نے کہا اچھا توحید لے کر آئے ہو. اما تذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات بھول گئے؟ دودھ والی رات بھول گئے کہ ایک رات تم نے دودھ پیا تھا، بعد میں کسی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ دودھ کھائی لی سی، اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا. دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا. تو دودھ پینے سے درد ہوا یا میں نے درد پیدا کیا؟ اللہ کے کرنے سے ہوا. اگر کوئی یہ کہے کہ دودھ پینے سے درد ہوا تو یہ بھی شرک ہے، اگر اس کا عقیدہ رکھتا ہے. تو آپ کی توحید کہاں گئی؟ تو انہوں نے توبہ کی کہ اللہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں. تو اللہ نے کہا نہیں، ایک چیز ہے. ایک دفعہ آپ آئے تھے تو راستے میں ایک بلی ملی، سردی بہت تھی، وہ نالی کے کنارے پڑی ہوئی تھی. اس بلی کو لے کر آئے، اس کو اپنے کمبل کے نیچے رکھا، وہ بلی سو گئی، اس کو بہت آرام ملا. تمہاری یہ بات مجھے بہت بھالو لگی، اچھی لگی کہ میری ایک مخلوق جو کمزور مخلوق ہے اس پر تم نے رحم کیا، اس لیے اب تم کو معاف کر دیتے. وہ تو بڑو بزرگ، بڑو کاج کرسن، لیکن کوئی کام نہیں آیا. وہ بلی کے اوپر جو رحم کیا وہ کام آ گیا. تو جانوروں پر بھی رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو توحید، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت ہے، سب پر عمل ہونا چاہیے، سب کے احکام اس میں ہیں. پھر اخلاق، چرتر، بیوشا بانیجو، تجارت، یہ سب اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اس پوری کتاب میں یہ ساری تفصیل ہے. پھر آخر میں جو باب ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہر آدمی نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کے عمل کا حساب ہوگا. کیسے حساب ہوگا؟ ہر عمل کا ایک ویٹ اور ایک وزن اللہ نے بنایا. جیسے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، آیا 2 منٹ میں جلدی 4 رکعت پڑھ لی، گھر میں جانا یا دکان میں جانا ضروری تھا، اللہ کو یہ نماز پسند نہیں آئی تو اس نماز میں کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کو جو تولو گے تو وزن ہی نہیں ہوگا. تو کسی کی نماز میں 0 گرام وزن ہوتا ہے، کسی میں 10 گرام، کسی میں 100 گرام، کسی کی نماز 1 کلو کی ہوتی ہے، کسی کو 10 کلو کی ہوتی ہے. یہ نماز میں وزن بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ وزن کہاں سے بڑھتا ہے؟ اخلاص سے. جتنے دل سے نماز پڑھے گا، جتنے اخلاص سے نماز پڑھے گا، اللہ کے ہاں نماز کا ثواب بڑھتا. جتنا اخلاص کم ہوگا ثواب بھی کم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وزن رکھا ہے. اس لیے اللہ تو جانتے ہیں کہ کون سا آدمی کیا کام کر رہا ہے.
اب اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی سے کہیں کہ جاؤ تم کو جنت میں داخل کریں گے، جاؤ تم کو جہنم میں داخل کریں گے، تو جس کو جہنم میں داخل کرنے کی بات ہوگی وہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں تو میں نے بہت ساری نیکی کی ہے، وہ تو نیک کام میں کر کے آیا ہوں، اس کے باوجود آپ مجھے جہنم میں کیوں داخل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا نام اعمال، رجسٹر، کھاتا وہی زندگی کا سب کھول کے رکھ دیں گے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور اس کا عمل جو ترازو میں جائے گا تو اللہ کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ نیکی اگر بڑھ گئی تو ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں، نیکی کا پلہ دایاں ہے، اس میں نیکی رکھی گئی وہ جھک گئی تو معلوم ہوا کہ نیکی زیادہ ہے، اور برائی رکھی گئی اور برائی جھک گئی اور یہ اٹھ گیا تو برائی زیادہ ہے، اور اگر دونوں پلے برابر ہو گئے، نیکی بھی ہے اور گناہ بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت کہیں گے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری سفارش کر دیں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو حضور کی سفارش حدیث میں ہے کہ گناہ کرنے والوں کی میں سفارش کروں گا، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہاں آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم حساب کتاب کے لیے ترازو رکھیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کی ترازو لگائیں گے قیامت کے دن، اس میں انصاف ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنا ہر عمل سوچ سمجھ کر اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ جنت میں کامیاب ہو۔ اس لیے آخری باب میں یہی بتایا ہے، آخری چیپٹر جو ہے وہ یہ ہے۔ تو آخری زندگی جب کامیاب ہوگی جب ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، برائیاں نہ ہوں یا کم ہوں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں، ان کی برائی ہوتی ہی نہیں، نیکی ہی نیکی ہے۔ اسی طرح جو کافر ہوتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اس لیے کسی نیکی پر کافر کو ثواب نہیں ملتا آخرت میں۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کافر کو فائدہ ہوتا ہے اگر وہ اچھا کام کرے، چیریٹیبل کام کرے، خیرات کرے، عام غریب انسانوں کی مدد کرے، اور ہے کافر تو جنت میں تو نہیں جائے گا، لیکن دنیا کے اندر رہے گا تو دنیا میں اللہ اس کو آرام دیں گے۔ تو ایسا کافر جس نے کفر ہی کیا ہے، کوئی نیک کام نہیں کیا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جس نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں دنیا میں اللہ نے اس کو آرام دے دیا ہے، اب آخرت میں نہیں، جنت میں جائے گا۔ اب رہ گئے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اچھے کام بھی کیے اور برے کام بھی کیے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو تولے گا، سارے نیک کام ترازو میں رکھے جائیں گے، اور گناہ بھی دوسرے ترازو میں ہوگا۔ نیکی بڑھ جائے گی تو وہ جنتی، گناہ بڑھ جائے گا تو یہ جہنمی۔ یہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا، اللہ کے ہاں پورا انصاف ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ پہلی حدیث میں اخلاص کو بتایا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی وزن بڑھے گا۔ آخری حدیث میں یہ بتایا کہ حساب کتاب ہوگا، ترازو رکھی جائے گی، ہر عمل تولا جائے گا، اور پھر فیصلہ ہوگا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر کام کاج کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں آخرت میں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک واقعہ ہے، محمود غزنوی بادشاہ چھیلن، ان کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو چکر لگاتے تھے کہ رعایا پبلک کیا کام کر رہی ہے۔ جا رہے تھے تو دیکھا کہ 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے، سادہ لباس میں تھے، کسی نے ان کو پہچانا نہیں۔ پوچھا آپ کون لوگ ہو؟ تو کہا کہ ہم لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہاری ہی طرح انسان ہوں۔ کہا بیٹھو۔ اب مشورہ ہو رہا ہے کون سی جگہ چوری کریں۔ تو سب نے کہا کہ پہلے سب اپنا اپنا ہنر کمال بتائیں، کون سا آدمی کیا ہنر کیا کمال رکھتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ رات میں جب کتا بولتا ہے، بھونکتا ہے، تو میں اس کی بات سمجھ جاتا ہوں کہ کتا کیا کہتا ہے۔ کہا چلو۔ دوسرے نے کہا کہ میں مٹی دیکھ کر بتاتا ہوں کہ تلے خزانہ ہے یا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا کہ موٹو دیوار اگر ہے تو اس کو سوراخ کر کے میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ سب نے اپنا اپنا کمال بتایا۔ ایک نے کہا کہ رات کی تاریکی میں جس کو دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں۔ چوری کے لیے گئے، یہ طے ہوا کہ بادشاہ کے محل میں چوری کرنی۔ اب جب چلے تو کتا بولنے لگا، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے لوگے، بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پاگل مانوش، بادشاہ تو محل میں سو رہا ہوگا، وہ یہاں کہاں ہوگا۔ چلے گئے۔ پھر ہر آدمی نے اپنا کمال دکھایا، نقب لگائی، سامان نکالا، بہت سا سامان محل میں تھا، اور پھر نکال کے باہر جا کے ایک جگہ بیٹھ کے اس کو تقسیم کیا۔ محمود غزنوی کو بھی دیا کہ تم ہمارے ساتھ تھے تو تم بھی حصہ لو، اور اس سے پوچھا تھا پہلے کہ تمہارے اندر کیا کمال ہے، تو ہمارے ساتھ تو کمال والا رہے گا، اگر کمال ہے تو چلو، نہیں تو واپس جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایک کمال ہے، جب چور پکڑے جائیں گے اور میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں اشارہ کر دوں تو وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے اندر تو بہت بڑو کمال۔ چلو، اب چوری ہوئی، سامان تقسیم کرنے لگے، بادشاہ کو بھی مال دیا۔ تو بادشاہ نے کہا آپ لوگ بہت اچھے آدمی ہو، آپ کے ساتھ رہنے میں اتنا فائدہ ہمیں ہو گیا، آپ لوگ رہتے کہاں ہو؟ ان لوگوں نے پورا پتہ بتا دیا، فلاں جگہ جھوپڑی آچے، جھوپڑی میں ہم لوگ رہتے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے پولیس والوں کو بھیجا، سب کو پکڑ کے لایا۔ اب بادشاہ یہاں تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سر پہ تاج ہے، شاہی لباس ہے، تو ان لوگوں نے بادشاہ کو پہچانا نہیں۔ اب ان کا کیس چلا، ثابت ہوا کہ انہوں نے چوری کی ہے، اور سب کو جیل میں ڈال دیا جائے اور سخت سزا دی جائے۔ تو وہ مانوش جو کہتا تھا کہ رات کو جس کو دیکھتا ہوں دن میں پہچانتا ہوں، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو رات کو دیکھا ہے، اور آپ وہی ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ میرے اندر ایک کمال ہے، اگر اشارہ کر دوں تو چور چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے چوری کی ہے،
ہمیں سزا مل رہی ہے، اب آپ اپنا کمال دکھاؤ۔ تو بادشاہ نے اشارہ کیا، کہا کہ جاؤ آج معاف کر دیتے ہیں، آئندہ معاف کرتم نہ۔ مولانا رومی نے یہ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ چور جا رہے ہیں، بادشاہ بھی ساتھ میں چوری کر رہے ہیں، بادشاہ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہی محل میں چوری کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو چانس دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، پکڑوا نہیں رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہر آدمی کو جانتا ہے، ہر آدمی جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ لیکن ایک آدمی نے گناہ کیا ایک، تو اللہ ابھی نہیں پکڑتا، ابھی موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، چانس دیتا ہے کہ دیکھیں آگے کیا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے تو معاف کر دیں گے، وہ توبہ کے بجائے ایک گناہ اور کرتا ہے، پھر بھی اللہ چھاڑ دیتا ہے، اس کو جانے دو۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے جب زیادہ کر لیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ پکڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ چھوڑے گا کب؟ جب اس آدمی کی طرح بادشاہ کو پہچاننے والا کوئی ہوگا۔ یعنی مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہوگی تب آدمی بخشا جائے گا۔ تو جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کو پہچان کر توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اب آخری حدیث سے پہلے جو کچھ ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم انصاف کی ترازو قیامت میں رکھیں گے، اور تمام انسانوں کا کام کاج یا کتھا مثلاً یہ سب اللہ کے یہاں تولا جائے گا، اس کا حساب ہوگا۔ اور آگے مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس یا قسطاس یہ عدل کے معنی میں ہے، یہ طلبہ اس کو سمجھتے ہیں، یہ عوام کا معاملہ نہیں ہے۔ اور رومی میں جو عدل جو لفظ عربی کا ہے وہ رومی زبان میں قسطاس کہلاتا ہے۔ تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ قرآن تو اصلاً عربی میں ہے، لیکن اس میں دوسری بھاشاؤں کے بھی شبد ہیں، ایک دو چار، اس کی تفصیل الگ ہے۔ وَيُقَالُ بِالْقِسْطِ القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ طلبہ کے لیے یہ کہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہے، قسط نہیں ہے۔ قسط جو ہے وہ قسط یقسط کا مصدر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اقساط جو لفظ ہے اس میں جو حرف زائد ہیں اس کو ہٹا دیں گے تو قسط ہی بنے گا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کے معنی ظالم کے۔ اب اس کے بعد حدیث ہے، حدثنا احمد بن اشکاب، امام بخاری کے یہ استاد ہیں احمد۔ پہلی حدیث ہے امام بخاری نے انما الاعمال کی ذکر کی ہے، وہ ان کے استاد حمیدی سے نقل ہے۔ یہ آخری حدیث ہے احمد ابن اشکاب سے انہوں نے نقل کی۔ تو حدیث جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے کچھ فرمایا، تو آپ کی جو کتھا ہے، بات ہے، صحابی سنتے ہیں، سن کر اپنے شاگرد کو نقل کرتے ہیں، وہ اپنے شاگرد کو سناتے ہیں، وہ اپنے شاگرد کو سناتے ہیں۔ تو یہ شاگرد کہتا ہے کہ ہمارے استاد نے ہم سے حدیث بیان کی، ان سے فلاں نے بیان کی، ان سے فلاں نے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث جو ہے وہ نہایت معتبر چیز ہے۔ یہ بات جو حدیث میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے یہ بیان نہیں کیا، نہ تورات کے اندر اس طرح کی بات ہے۔ اب وقت نہیں تو اس کی اور تفصیل ہوتی۔
تو احمد اس میں حمد ہے، حمیدی میں بھی حمد ہے، پہلی حدیث میں بھی اس راوی کو مقدم کیا ہے استاذ کو جس میں حمد ہے، آخری حدیث میں بھی اس استاذ کا نام لکھا ہے جس میں حمد ہے، حالانکہ یہ حدیث امام بخاری نے 2 اور استادوں سے سنی ہے لیکن احمد سے آخر میں سنی ہے، اس لیے آخری حدیث میں احمد والی روایت ہی انہوں نے نقل کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے فَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ کے لیے حمد ہو پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو بخاری شریف میں شروع میں بھی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، آخر میں بھی حمد ہے۔ ان سے بیان کیا محمد ابن فضیل نے، انہوں نے عمارہ ابن القعقاع سے بیان سنا، انہوں نے ابو زرعہ سے سنا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا، بیان کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 باتیں زیادہ پسند اور بھالو ہیں رحمت والے اللہ کے نزدیک، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکی ہیں، 2 تسبیح ہیں، اللہ کو بہت پیاری ہیں، بولنے میں بہت ہلکی ہیں، بیش ٹائم نہیں لگتا، نہ بولنے میں پریشانی ہوتی ہے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری، بہت وزنی۔ وہ 2 تسبیح کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں میں اللہ کی۔ پاکی بیان کرنے کا مطلب اللہ مازے کنو عیب نہیں، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، وبحمدہ، اور تعریف کرتا ہوں میں اللہ کی۔ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ سب کمال، سب خوبی، سب اچھائی، سب بھالو چیز اللہ میں موجود ہے۔ وسبحان اللہ العظیم، اور پاکی بیان کرتا ہوں میں اس اللہ کی جو عظمت والا۔ تو یہ 2 تسبیح ہے، اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی، اس لیے اس کا درجہ بہت بڑھا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ یاد ہونی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جب بھی اس کو پڑھا جائے تو پوری ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ پڑھنا چاہیے، کم سے کم روز ایک وقت میں 100 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے، 1 منٹ سے کم وقت لگے گا اگر آپ مسلسل پڑھیں گے تو یہ بہت کم وقت لگ رہا ہے، ثواب بہت ہے، ترازو میں یہ بہت بھاری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ ترازو پلہ کتو بڑو ہم کو دکھا دیں آپ۔ تو اللہ نے ترازو کا جو پلہ دکھایا، جیسے ترازو ہوتا ہے تاجر کے پاس، سبزی تولنے والے پاس، سونا تولنے والے کے پاس، تو دیکھا کہ وہ پلہ ہو تو بڑو، ساری دنیا جتنی لمبی چوڑی ہے اتنا بڑا ایک پلہ ہے۔ اب حضرت داؤد جو بڑے نبی تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، رات کے 3 حصے کر کے تہائی میں عبادت کرتے تھے، بڑے نیک صالح نبی، جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ جہاد میں پیٹھ پھیر کبھی بھاگتے نہیں تھے، سامنے مقابلہ کرتے تھے، اتنے بڑے نبی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس پلے کو کس آدمی کی نیکی بھرے گی، اس کو کیسے بھر سکتا ہے کوئی، اتنی نیکی کرے کہ یہ سارا پلہ بھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد، میں جس آدمی سے خوش ہوتا ہوں اس کی ایک کھجور سے یہ پلہ بھر دوں گا۔ ایک کھجور اللہ راستے میں اگر اس نے صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، اگر اللہ اس آدمی سے خوش ہے، وہ نیک ہے پہلے سے، ایک آدمی کی ایک کھجور سے یہ پورا پلہ بھر جاتا ہے۔
تو اصل چیز ہے اللہ کی مرضی، اللہ رے خوش کرا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو، راضی ہو. جو بھی نیک کام کریں اللہ کے لیے کریں. تو اتنا بڑا پلہ، ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے ایک کھجور، اس کا ثواب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورا پلہ بھر جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور جو نیکی کے پلے میں بڑھ جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ذکر، تسبیح، نیک کام جتنا ہے وہ سب قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے. قرآن و حدیث کی تعلیم مدرسوں میں ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور اور پورے بنگال میں کتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مدرسہ ہے. یہاں کیا سکھایا جاتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے ملتی ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو تسبیح ہے یا ذکر ہے یہ علماء کے ذریعے ہی ہم لوگ جانتے ہیں. اس لیے علماء سے، بزرگوں سے تعلق رکھنا چاہیے، مدرسوں سے تعلق رکھنا چاہیے. اس مدرسے سے بھی تعلق رکھیں، یہاں کے ذمہ داروں سے بھی، یہاں کے اساتذہ اور طلباء سے بھی اس کی ہر طرح مدد بھی کریں. مدرسوں سے تعلق رکھیں گے تو دینی فائدہ ہوگا. ایک آدمی اگر عطر بیچ رہا ہے اور آپ گئے اور آپ نے اس سے مصافحہ کر لیا تو آپ کا ہاتھ خوشبودار ہو جائے. اور اگر ایک آدمی بھٹی چلا رہا ہے آگ کی، کوئلے کی، آپ اس کے پاس گئے اور ہاتھ میں کوئلہ لگا ہوا ہے، مصافحہ کرے گا تو ہاتھ کالو ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا. تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اور نیک لوگ ہیں علماء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا درجہ بہت بڑھا ہوا ہے. لہذا نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، مدرسے والوں کے ساتھ رہیں، اور اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں. دنیا بھی پڑھائیں، اس سے کوئی نہیں روکتا، مگر دین بھی پڑھائیں. آپ کا بچہ پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، کچھ بھی ہو، مگر وہ مسلمان بھی ہونا چاہیے. نماز بھی اسے معلوم ہو، روزہ بھی معلوم ہو، ماں باپ کا حق بھی معلوم ہو. اس لیے آخرت میں آپ سے باز پرس ہوگی، پوچھ ہوگی. قرآن نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، نجے دیر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، چھیلے میں بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے؟ وہ سارے گناہ جو جہنم میں لے جاتے ہیں وہ ہم چھوڑیں، ساری نیکیاں جو جنت میں لے جائیں گی وہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، بچوں کو بھی حافظ بنائیں، بچوں کو بھی عالم بنائیں، مدرسے میں چندہ دیں، علماء سے تعلق رکھیں. تو یہ امام بخاری کی آخری حدیث ہے. اب اس میں جو علمی کلام تفصیلی ہوتا ہے وہ تو صرف علماء اور طلباء کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہ میں نے کیا نہیں. اور جو نصیحت کی بات اس سے لینی ہے وہ عوامی انداز میں نے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ختم بخاری کو قبول فرمائے، اور جو طلباء بخاری پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا کام زندگی بھر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، اور ایک بات یہ ہے کہ بخاری شریف ہم نے پڑھی ہے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سے. انہوں نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے مولانا محمود حسن سے علیہ الرحمہ، اور باقی جو سند ہے وہ اساتذہ نے آپ کو بیان کی ہوگی. لہذا وہ طلباء جو یہاں شریک ہیں یا وہ علماء جو شریک ہیں، میں ان سبھی حضرات کو یہ بخاری شریف کی اور حدیث کی دیگر کتابوں کی بھی اجازت دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وتبلغنا بها عندك اعلی الدرجات. اللہم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم
والغنیمة من كل بر ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہاں جلسے میں جو بات کہی گئی ہے اللہ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ختم بخاری شریف کا یہ درس اور یہ مجلس قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو حضرات اپنے اپنے مقاصد لے کر آئے ہیں ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ بخاری شریف پڑھنے والے طلباء کو عالم با عمل بنا، دین کا خاتم بنا، دین کا داعی بنا، اور دین کے لیے زندگی بھر ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اساتذہ کرام کی مدد فرما، ذمہ داران کی مدد فرما، مدرسے کو قبول فرما، مدرسے میں دان دینے والے چندہ دینے والے حضرات کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مظاہر سہارنپور کی حفاظت فرما، دارالعلوم ندوہ کی حفاظت فرما، جہاں جہاں جو مدرسے قائم ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں جاری ہیں اے اللہ قیامت تک انہیں جاری و ساری فرما۔ اے اللہ حاکموں کے شر اور فتنے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ گیان واپی مسجد کی حفاظت فرما، اور تمام مسجدیں جو خطرے میں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عربوں کی حکومت کے قیام کا اے اللہ وہاں فیصلہ فرما۔ اے اللہ ظالم اسرائیل کو غارت فرما، تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ یہاں کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، مزاروں کی حفاظت فرما، تعلیمی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں خاص کر مرشد آباد کے مسلمانوں کے لیے غیب سے اچھے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کو دین دنیا کی ترقی دان فرما۔ اے اللہ دین کے لیے ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر پیدا فرما، صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما، اہل اللہ کی محبت پیدا فرما، قرآن کریم کی محبت پیدا فرما، غریبوں کی محبت پیدا فرما، مسکینوں کی محبت پیدا فرما، بے نواؤں کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے دلوں میں جو ارادے ہیں اے اللہ ان کے مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرما، بچوں کے مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرما، بڑوں کے جائز ارادوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، تدریس کا، اصلاح کا کام ہو رہا ہے اے اللہ اپنے غیب سے اس کام کو باقی ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرما، قبولیت عطا فرما، اتحاد پیدا فرما، اختلاف سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، اس کا فیض دور دور تک جاری و ساری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم